ضمیر کی موت کا انجام۔ ضمیر مردہ ہو جائے تو نہ اپنے اندر سے برائی کو روکنے کے لیے آواز آتی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کی خیر خواہانہ نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ پھر معاذ اللہ بندہ بے شرم ہو کر ڈٹائی سے نافرمانیاں کرتا ہے۔ رب کریم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ یعنی حق کو قبول نہ کرنے میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بے عقل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جبکہ مردہ ضمیر ہونے کی وجہ سے تم عقل و شعور کے باوجود اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بلا شبہ بعض پتھروں سے ضرور چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور یقیناً کچھ پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ جو بندہ نعوذ باللہ العظیم بے حیا اور بے ضمیر ہو جائے، اس کے لیے برائی سے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، تب انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جو حیوان بھی نہیں کرتے۔ سیدنا ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام میں سے یہ بات نہیں ہے کہ اگر تیرے پاس حیا کی دولت نہیں تو جو چاہے کر، یعنی تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم آئے روز ایسی خبریں سنتے ہیں، بلکہ بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں کہ دہشت گردی، تخریب کاری، قتل و غارت، ظلم و تشدد اور بے حیائی کے واقعات سرعام ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کا نفس بھی مطمئن ہوتا ہے اور انہیں ندامت تک نہیں ہوتی۔ شاعر مشرق اقبال علیہ الرحمہ نے بیمار و مردہ ضمیر قوم کی حالت کا نقشہ یوں کھینچا ہے، حرف اس قوم کا بے سوز، عمل زار و زموں، ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر۔